ہے. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے مخرج بنا دیں گے، ہم اس کے لیے راستے بنا دیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق و روزی دیں گے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. حضرت فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں اور اپنے فضل کا وعدہ کرتے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اس کا علم بہت واسع ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فضل کا اور مغفرت کا. شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ فقیری کا اور برائی کے کاموں کا. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یقول یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لی عبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، ٹائم نکالو. شیطان کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، مسجد میں عورتیں نہیں بیٹھنا، تمہاری وہ کام تھا، ارجنسی کریٹ کرتے، تم نے وہ کام کرنا تھا، جلدی سے کر لو ورنہ باس ناراض ہو جائے گا. تو ان امپورٹنٹ چیزوں پہ ہمیں فوکس کرواتا ہے اور امپورٹنٹ چیزوں کو پیچھے چھڑوا دیتا ہے. میکس اینشیس کہ تمہارا رزق کم ہو جائے گا. تم نے ابھی بزنس میٹنگ کال کرنی ہے، مسجد میں نہیں جانا، نماز یہیں پڑھ لو، یا نماز کیا پڑھنی بعد میں پڑھ لینا، ابھی یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لی عبادتی، اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور جو اللہ کا سچا وعدہ ہے. ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے کچھ ٹائم نکالو، فارغ کرو. املا صدر کا غنن و اسد فقرک، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیرے سے فقیری کو دور کر دوں گا، لے جاؤں گا، تجھے امیر کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسَدُ فَقْرَكَ، میں تمہارے ہاتھوں کو شغل سے اور کاموں سے بھر دوں گا، تمہیں بزی کر دوں گا کاموں کے ساتھ. وَلَمْ أَسَدُ فَقْرَكَ، اور تم سے فقیری کو دور بھی نہیں کروں گا. کس کا وعدہ سچا ہے؟ کس کا وعدہ سچا ہے؟ شیطان کا یا اللہ تعالیٰ کا؟ شیطان خود کہے گا ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. اللہ نے وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ سچا تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ، اور میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا. لیکن مجھے بلیم نہ کرو. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو بلیم کرو، میں تو تمہیں صرف وسپر دیا تھا، آئیڈیا دیا تھا، ایکسیپٹ تم نے کیا تھا، سائن تم نے کیا تھا اس پہ. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور وہ حکم دیتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، گناہ کرنے کا. یاد رکھیں نماز ہمیشہ گناہوں سے اور فحش سے دور کرتی ہے. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. یا تو آپ حرام ریلیشن شپ میں رہیں گے اور نماز چھوٹ جائے گی، یا نماز رہے گی اور حرام ریلیشن شپ چھوٹ جائے گا. اگر دونوں سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں تو جان لیں کہ وہ نماز یا تو سنت کے طریقے سے نہیں پڑھ رہے، یا اس میں کوئی غلطی ہے، وہ نماز اس طرح سے قبول نہیں ہو رہی. So always keep on praying salah and make sure your salah takes you away from that sin. اور شیطان صرف ان دو چیزوں کو بھی حکم نہیں کرتا، بلکہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان ہر گناہ اور ہر برائی کا حکم دیتا ہے کہ کمپلینس کرو تم اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے حالات آپ کی وجہ سے ہیں، یہ آپ نے کیوں، یا ججمنٹ پاس کرو، لوگوں کی غیبت چغلی کرو، یا پھر فتاویٰ دو جی دین کے بارے میں. نہیں جی نہیں، یہ آپ نے جو دین بنایا ہوا ہے نا سر جی، یہ اتنا امپورٹنٹ دین نہیں ہے، داڑھی رکھنا آپشنل ہے جی، رکھیں نہ رکھیں، حجاب کرے کوئی نہ کرے، یہ تو ٹریڈیشن تھا جی عرب کا، ہر چیز جائز ہے جی، میوزک جائز ہے، موسیقی پارٹیز جائز ہیں، ہاتھ ملانا جائز ہے، ہر چیز کو جائز کر دینا، فتواز دین کی. یہ اس چیز کا بھی حکم شیطان دیتا ہے. ان سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں. دین یہ کھیل تماشا نہیں ہے، دین اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور جس پہ صحابہ نے عمل کیا. یہ کہ 21 سینچری کا نیا دین نہیں ہے جس پہ ہم آج جو ہے نا وہ عمل کریں گے اور جو ہے نا آسان کر کے موڈیفائی کر کے پیش کیا جائے گا. چلیں جی پینا کولاڈا لے لیں، آپ اس پہ عمل کر لیں. اور میجک از ون آف دا ٹریپس آف شیطان. دس از برائی، میجک کے ذریعے انسان کو محبوب آپ قدموں میں جو ہے نا آپ مالدار ہو جائیں کچھ دنوں میں. اور ان طریقوں سے بھی، یا پھر اپنی کریشن کو چینج کرنے میں، مرد عورتیں بن رہے ہیں اور عورتیں مرد بن رہے ہیں. اور جان لیں کہ ہر بندے کا پرابلم ڈیفرنٹ ہے. شیطان ہر بندے کو سونگتا ہے. سلف صالحین غالب ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سونگنے کا مطلب ہے کہ اس کو ایسیس کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی کمی کیا ہے. کیا یہ میوزک اس کی کمی ہے، لڑکیاں اس کی کمی ہے، زبان سے برا بول، گناہ گالیاں اس کی کمی ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس کی کمزوری ہے، کیا کمزوری ہے اس کی، اور اس اینگل سے آتا ہے اور انسان کو
گمراہ کرتا ہے اور پلاٹ کرتا ہے. ایک اور چیز جس طرح سے شیطان آتا ہے وہ یہ کہ فیئر دیٹ یو ول بی لیفٹ الون، اینڈ فیئر کہ اگر آپ نے یہ گناہ چھوڑا تو آپ کو پھر ریکوری نہیں ملے گی. یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیور پٹس یو ان اے سچویشن ویئر حرام از دا اونلی سولوشن، نیور ایور. اسلام از ویری پریکٹیکل ریلیجن. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیور پٹس یو ان اے سچویشن ویئر حرام از دا اونلی آپشن. اللہ تعالیٰ نے ہر سچویشن میں حلال کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، چاہے وہ ڈرگز ہوں، چاہے وہ اس میں ہوں. جب ان سے انسان چھوڑتا ہے ڈرگز کو تو اللہ تعالیٰ نے حلال آلٹرنیٹس دیے ہیں. حرام ریلیشن شپ کو چھوڑتا ہے، حلال آلٹرنیٹس دی ہیں، ہر چیز دی ہے. امام احمد رحمہ اللہ، مسند احمد نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کمپین کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک بدون سے ملے، ایک بیڈو سے ملے. ان سے پوچھا کہ تمہیں کچھ اللہ کے نبی سے کچھ سنا تم نے؟ اور اس نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سنا کہ جو شخص اپنی چاہت کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے ایٹ دا ایکسپینس آف پیپلز ڈسپلیجر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازمی اس کا بہترین بدلہ اسے عطا کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی کوئی بھی خواہش اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں گے تو اللہ تعالیٰ لازمی اس کا بہترین اور ان امیجنیبل بدلہ آپ کو عطا کریں گے. یو کی ناٹ امیجن. یوسف علیہ السلام نے اس عورت سے زنا کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کنگڈم سے نوازا اور ایجپٹ کی گورنرشپ سے نوازا. سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کو قربان کیا، اللہ نے ہواؤں کو اور سمندروں کو اور جنات کو ان کو تابع کر دیا. صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے زمین کا ان کو بادشاہ بنا دیا اور زمین کی سلطنت دے دی انہیں. ہسٹری بڑی پڑی ہے. ایک اور وعدہ جو شیطان کا کہ ہائے تمہیں تمہارے دوست نہ چھوڑ جائیں، تمہاری کمپنی تمہیں اکیلی نہ دے دے، تم اکیلے رہ جاؤ گے. یاد رکھیں اس دھوکے میں کبھی نہ آئیے گا. عقبہ بن ابی معیط یہ وہ شخص تھا جو کہ عرب میں تھا، کافر تھا. اس نے عرب کو دعوت دی اور اللہ کے نبی کو بھی دعوت دی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے گھر تب تک نہیں ہوں گا جب تک تم اسلام قبول نہیں کرو گے. تو اس نے ان کو راضی کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیا، اینڈ ہی ایکسیپٹڈ اسلام. جب اس کے فرینڈ کو پتہ چلا امیہ بن خلف کو، تو اس نے کہا تم نے اللہ کے نبی کو دعوت دی ہے، یہ کیا؟ میں کہا میں میری کرٹسی گوارا نہیں کرتی، میں سب عرب کو دعوت دے رہا ہوں، میں محمد کریم کو دعوت نہ دوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے کر لیا. تو اس نے بھی اوپر پر سے کیا تھا جسٹ ٹو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں. امیہ بن خلف نے کہا نہیں، آئی ول ناٹ ایکسیپٹ یور فرینڈشپ، تمہیں اپنی ہم گیدرنگ میں نہیں رکھیں گے، تمہارے دوست نہیں ہوگے جب تک تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والعیاذ باللہ جا کے ان کے منہ پہ اسپٹ نہ کرو. تو اس اپنی دوستی کو بچانے کے لیے عقبہ بن ابی معیط نے جا کے یہ برا فیل کیا. اور پھر آیات نازل ہوئیں، یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، یا کاش میں اللہ کے رسول کا راستہ پکڑ لیتا اور اس میں مسلمان ہی رہتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ شخص اللہ تعالیٰ فیوچر میں قیامت کے دن کیا رہا ہوگا؟ عقبہ بن ابی معیط امیہ بن خلف کہ کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا اور میں اللہ کے نبی کا راستہ پکڑ لیتا. And there will be billions and billions of Uqba bin Abi Muqayt saying the same thing to Umayyah bin Khalf on the day of judgment. آج کل کے دور کے بھی کہ ہائے کاش ہم اس کو دوست نہ بناتے جس نے ہمیں گمراہ کیا تھا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قریبی دوست آپس میں اس دن دشمن ہوں گے، شدید عدو دشمن ہوں گے الا المتقین except those who have تقوی for Allah سبحانہ وتعالیٰ، جو ان کی بیسس جن کی جو دوستی تھی وہ تقوی کی بنا پہ تھی. وکان شیطان للانسانی خذولا، انسان تو ہمیشہ سے انسان کو اکیلا چھوڑ جانے والا ہے، اکیلا دھوکہ دینے والا ہے. اور قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ ہی ساتھ دیں گے. قیامت کے دن وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص قیامت کے دن اکیلا ہی آئے گا. تو یہ دوست، یہ ریلیشن شپس، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر انسان دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. ماں اپنے بیٹے سے، شوہر سے، بیوی بھاگ رہی ہوگی، اپنے اولاد سے انسان بھاگ رہا ہوگا، ایکسیپٹ وہ لوگ جو متقی تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والے تھے. تو شیطان کا سب سے بڑا پرابلم تکبر تھا، اور اس کا سب سے بڑا سلوشن کیا ہے کہ ہم تکبر سے بچ جائیں.